بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سٹوریز اسلامک میں اب سب لوگوں کا خوش آمدید ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اگر آپ چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو۔ تو چلتے ہیں ایک نئی کہانی کی طرف۔ قارون کا خزانہ و اس کا انجام۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسیر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کی حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی منصار و باخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتی ہی اس کے حالات میں ایک دم تعبیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہوا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روبرو عہد کیا کہ وہ اپنی تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے ایک گندی اور گٹانوی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنی بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے۔ قارون نے اب کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پار دیا اور اس عافیت و سلامی کے ساتھ دریا کی پار کر کے فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دو کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ عز و جل کے نبی مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام عبیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگ لی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہر رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا کہ وہ کمر تک زمین میں دس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا، قربت اور رشتہ دار کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دس دیا ہے تاکہ قارون کی مکان اور اس کے خزانوں پر قبضہ کر لے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور اس کا اور خزانہ بھی زمین میں دس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا خزانہ سبھی زمین میں دس گیا۔ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنی خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجا ایک مضبوط اور طور جماعت بمشکل اٹھا سکتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنی خزانے دی جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر باری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے فرمایا ہے، اسے خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخالصانہ اور کسی قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ سارے قوم قارون کو سناتی رہی کہ ترجمہ:
جب اس کی قوم نے کہا اتنا نہیں، بے شک اللہ اترنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کرو اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے اپنے مال کی گمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت ٹکرا دیا، خوب بن کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوں قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور اذیہ رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کو قرآن کی زبان سے سنی۔ ترجمہ: تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود کر سکا۔ عبرتناک واقعہ ہمیں اس درس سے ہدایت دیتا ہے کہ اللہ پاک مال و دولت عطا فرمائے، اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کر رہے، اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔